सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, मगर अभी तक कोई भी ऐसा बोर्ड जो कि मुस्लिम्स के लिए है, हज कमेटी हुआ, मदरसा बोर्ड हुआ या आपका उर्दू एकेडमी का हुआ, कहीं पर भी कोई भी चेयरमैन या कोई भी नुमाइंदा अभी तक अपॉइंट सरकार के द्वारा नहीं किया गया। ऐसे हालात के अंदर एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम माइनॉरिटी के पक्ष में काम करते हैं, दूसरा एक तरफ शहीद स्मारक पर पिछले लंबे समय से मदरसा पैरा टीचर्स धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। चलिए आज हम उन मुद्दों को लेकर के मुलाकात करते हैं। यहाँ पर इस वक्त हम मीर जी के बाग में मौजूद हैं, जो यहाँ के सज्जादा नशीन हैं डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान साहब, जो कि उर्दू एकेडमी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। उनसे हम खास मुलाकात करते हैं, उनसे मालूमात करते हैं कि आज राजस्थान सरकार को 3 साल पूरे होने के बावजूद भी बोर्ड नहीं बने, तो क्या वजह है और आप अपना मशवरा क्या देना चाहते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सर, आपका हमारा चैनल में इस्तकबाल है। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पिछले 3 साल गुज़र चुके हैं और अभी तक राजस्थान सरकार की तरफ से कोई भी, चाहे हज कमेटी का हो, मदरसा बोर्ड का हो या उर्दू एकेडमी का हो या आपका अल्पसंख्यक का जो अपना माइनॉरिटी का वक्फ बोर्ड का है, वो कोई चेयरमैन अभी तक नहीं बनाया गया सरकार की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इन बातों को लेकर के, जो सरकार की मंशा अभी तक ऐसी नहीं हो पा रही? 3 साल गुजरने, अब बाकी के 2 साल बचे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत आपके चैनल का, और मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि मैं ये चैनल आपका अक्सर व बेशतर देखता रहता हूँ। इसमें आप खुसूसन मुसलमानों के मसाइल उठाते हैं, ये बात बहुत अच्छी है। चैनल तो बहुत हैं, लेकिन उनको माइनॉरिटी के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं। अब जहाँ तक सवाल ये है कि आपने ये पूछा कि राजस्थान सरकार को 3 साल हो चुके और अभी तक जिनका अभी आपने जिक्र किया बोर्ड वगैरह का, कि उनका गठन नहीं हुआ है, तो मेरे खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कि अशोक गहलोत जैसा गैर मुतासिब आदमी राजस्थान का मुख्यमंत्री बना हुआ है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो हिंदुस्तान के वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जिनको हम गांधीवादी लीडर कह सकते हैं। लेकिन अब ये पता नहीं कि बीच में कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो उनको इस काम के लिए रोक रही हैं, या उन्होंने भी ये समझ लिया है कि हमें मुसलमानों की वोट की या हमें अब मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये मेरा ख्याल है, अल्लाह करे कि ये ठीक ना हो ये चीज़ कि वो ये सोचें। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है। देखिए, हज कमेटी का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले हज कमेटी करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे आदमी ने हज को जाते हैं, उनके बहुत से ऐसे मामलात हैं कि जो बग़ैर हज कमेटी के तय नहीं होते। जब तक कि उसका चेयरमैन नहीं हो और उसकी नुमाइंदगी नहीं हो सेंट्रल हज कमेटी में, उस वक्त तक बहुत से मामलात हल नहीं हो पाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वक्फ बोर्ड जो सबसे अहम है, तो वक्फ बोर्ड का भी कुछ नहीं हो रहा है। उर्दू एकेडमी तो आप ये समझ लीजिए कि लोगों को अब ज़बान से कोई दिलचस्पी है ही नहीं, तो उर्दू एकेडमी क्या 6 एकेडमी, किसी का भी गठन नहीं हुआ। तो इसलिए हम उर्दू एकेडमी को तो एक बात समझ सकते हैं कि जब सबका ये गठन करेंगे और सारी एकेडमीज़ हैं तो होगा। लेकिन ये हज कमेटी है, माइनॉरिटी बोर्ड है, माइनॉरिटी कमीशन है, जो कुछ है, मतलब मुसलमानों से मुताल्लिक़ बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कोई काम पिछले 3 साल में नहीं हुआ। अगर हुआ है तो वो सिर्फ ज़बानी हुआ है या कागज़ों में हुआ होगा, उसका मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। हज़रत, आपसे ये सवाल है कि इस वक्त में पैरा टीचर्स पिछले लंबे वक्त से धरने प्रदर्शन के ऊपर बैठे हुए हैं और सरकार ने अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की, जबकि मैनिफेस्टो के अंदर साफ साफ लिखा था कि उर्दू पैरा टीचर्स को हम उनके हक देंगे और उनको जो वादे किए हैं वो अभी तक सरकार ने पूरे नहीं किए। क्या कहना चाहेंगे? पिछला काफ़ी वक्त गुजर चुका है उनके धरने प्रदर्शन को लेकर के भी, उसके बावजूद सरकार नहीं सुन रही। मैंने बात की अभी कुछ चंद महीने पहले, ये सचिन पायलट साहब ने भी अपने घर पे एक मीटिंग बुलाई और मैंने वहाँ पर भी ये साफ ये कहा था कि भाई अब भी जो 90% लोग जो हैं उनका रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ है।
اور ہمیں ایک طریقے سے یہ مانا جاتا ہے کہ ہم کانگریس کے ووٹ بینک ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی کانگریس مسلمانوں سے متعلق ایسا کام نہیں کر رہی جو گنایا جا سکے. یہ پیرا ٹیچرز کی بات اس میں بھی آئی تھی. جب یہ مینیفیسٹو میں ہے تو آپ مینیفیسٹو کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا 90% پورا ہو گیا, 80% پورا ہو گیا, تو وہ کون سے ایسے کام ہیں جو یہ پورے ہوئے ہیں؟ مائنرٹیز کے تو میرے خیال سے کوئی 5% کام بھی نہیں ہے. اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج راجستھان کے اندر 9 مسلم ودھائک ہونے کے بعد میں بھی یہاں پر جو نمائندگی کیبنٹ منسٹر میں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی ہے. صرف راجیہ منتری جو پہلے صالح محمد الپ سنکھیک معاملات کا منتری، یہ کہنا ہے کہ صاحب الپ سنکھیک معاملات تو ایک ہمارا وہ ہے منتری. ابھی زاہدہ خان کو ایک منسٹر بنایا گیا، اس سے پہلے سبھی ایم ایل ایز جو مسلم تھے ان سب کا ایک سر آیا تھا کہ مسلمس کے اور پد دیے جائیں اور منسٹر بنائے جائیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ 9 ایم ایل اے دینے کے بعد میں بھی ان کو کوئی بھی نمائندگی اچھے انداز میں کیبنٹ منسٹری کے اندر نہیں ملی؟ یہ تو دیکھیے پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے. 22% مسلمان ہیں، لیکن میں اس کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی قائد نہیں ہے. کوئی ہمارے یہاں ایسی آواز نہیں ہے جو ابوالکلام آزاد جیسی آواز ہو، رفیع احمد قصوری جیسی آواز ہو. ایسی آواز کانگریس میں اب نہیں ہے، اور اگر کوئی آواز ہوتی ہے تو اسے دبا دیا جاتا ہے. ابھی کانگریس کے ایک بڑے لیڈر یہاں آ کے یہ کہہ گئے کہ یہ ہندوؤں کا راج آنا چاہیے یا کچھ ہے. یہ پاسبل نہیں ہے اس کنٹری میں کہ کسی ایک جاتی یا کسی ایک دھرم کا راج ہو. یہ سرو دھرم ملک ہے، بین المذاہب ملک ہے. اس میں ایسی بیوقوفی کے اسٹیٹمنٹ دینا میرے خیال سے یہ عقل مندی نہیں ہے، اور اس سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. مسلمان تو یہاں ہے، یہاں پیدا ہوا ہے اور یہیں رہے گا اور یہیں مرے گا. اس سے پارٹیاں ضرور مر جائیں گی جو ایسے اسٹیٹمنٹ دیں گے. ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے حضرت کہ سانسد ہیں آچاریہ پرمودانند، انہوں نے ایک اس طریقے کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور مسلمانوں کو دیش سے ختم کرنے کے بعد میں ہندو راشٹر بنا دیا جائے. تو کیا یہ ایک ایسا ملک جو گنگا جمنی تہذیب کا مانا جاتا پوری دنیا میں مثال ہے، تو ایسے جو اسٹیٹمنٹس دینا ہے یہ کیا مناسب ہے ان کے لیے؟ دیکھیے پرمانند ہوں، امیش دیوگن ہوں، یا کوئی بھی ہوں جو اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ اس ملک کو بدنام کرتے ہیں. کیونکہ ہم ساری دنیا میں ہماری شناخت جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کی حیثیت سے ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب مسلمانوں کو قتل کر دو، ختم کر دو، اول تو یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. یہ کچھ بھی کر لیں، نہ مسلمانوں کو قتل عام ہو سکتا ہے، نہ مسلمانوں کو ختم کر سکتا ہے. تو یہ صرف بیوقوفی کی اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس کو خالی ہم بیوقوفی کہہ کے نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ وہاں کے سی ایم کا فرض ہے کہ ایسے آدمی کے خلاف ایسا ایکشن لیا جائے کہ آئندہ سے کوئی ایسی ہمت نہیں کر سکے کہ ایسے بیان دے رہا ہے اور آگے وہ بیان نہیں دے. کیونکہ دیکھیے چیف منسٹر جو ہوتا ہے وہ کسی ایک دھرم کا نہیں ہوتا، وہ سارے دھرم کا ہوتا ہے. اور اس کا دھرم یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی قومیں ہیں ان کو وہ ساتھ میں لے کے چلے، کیونکہ وہ سب کا لیڈر ہوتا ہے. تو یوگی کو یہ چاہیے، وہاں کے سی ایم کو، کہ وہ ایسے سرکروں کے خلاف سخت سزا بھی دیں اور ان پہ آرتھک دنڈ لگائیں. صوفی خانقاہ کو لے کر بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے صوفی خانقاہ کو؟ دیکھیے صوفی خانقاہ ایسوسیشن جو ہے اس کا مین مقصد ہے کہ بھارت میں آپسی بھائی چارہ پیدا کرنا اور جتنی بھی یہاں قومیں رہتی ہیں ان میں اتحاد پیدا کرنا. جو صوفیوں کا اصل مسلک ہے وہ یہ ہے کہ سب کو ساتھ میں آپ لے کے چلیے. ساری قومیں جو ہندوستان میں رہتی ہیں وہ سب برابر ہیں، اور ہندوستان کی اکھنڈتا اور ہندوستان کو جو باندھے رکھتی ہیں طاقتیں، ان کی تو ہم حمایت کریں. اور جو ہندوستان کے خلاف طاقتیں ہیں وہ کوئی بھی ہو، بھئی یہاں نام نہیں لینا چاہتا کہ دہشت گرد تنظیمیں کون کون سی ہندوستان میں سکریہ ہیں، لیکن ہم ان کے سخت خلاف ہیں اور ہم ان پہ بین کی مانگ کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر کوئی ہندوستان کے خلاف کوئی تنظیم بات کرتی ہے یا
ہمارے اتحاد کو نقصان پہنچاتی ہے تو اسے فوری طور پر بند کر دینا چاہیے. اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا نقصان اور کیا فائدے ہوں. فائدہ اسی میں ہے کہ جو ہندوستان کے خلاف ہو یا یہاں ہندوستانی تہذیب و کلچر کے خلاف ہو اور آپسی بھائی چارے ہندو مسلم ایکتا کے خلاف ہو، اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. ہمارا مین مقصد یہی ہے، اور اسی مقصد کو لے کے ہم نے جو پورے صوفی خانقاہ ایسوسیشن نے جو اپنے ممبران بنائے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ ہندو لوگ بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں صوفی مسلک میں کوئی یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں سب ایک ہی ایشور کی سنتان ہیں. جو جہاں پیدا ہو گیا وہی اس کا دھرم ہو گیا. تو ہمارا مین مقصد یہی ہے. آپ تھے میر قربان علی درگاہ کے سجادہ نشین ڈاکٹر حبیب الرحمان نیازی. اگلی ملاقات پھر ہم کریں گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ میں. تب تک دیجیے مجھے اجازت. نمسکار.